حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیطان تمہارے پاس آئے گا اور اس طرح کے سوالات کرتا رہے گا کہ فلاں کو کس نے پیدا کیا، فلاں کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ وہ یہ سوال تمہارے ذہنوں میں ڈالے گا کہ من خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ تو جب اس لیول پہ شیطان پہنچ جائے نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سلوشن دیا ہے، اور سلوشن یہ ہے کہ بعض روایت میں مختلف الفاظ آتے ہیں، ان سب کو ہم اگر کمبائن کریں تو ایک روایت میں تو سلوشن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ دیا ہے کہ اس موقع پر یہ کہنا ہے قل آمنت باللہ ورسولہ، کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ اور بعض روایات میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ یہ جملہ کہنا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بعض روایات میں یہ الفاظ بھی آئیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اور بائیں جانب 3 دفعہ جو ہے وہ تھتکار اسپٹ کر دے، اور بعض روایت میں فلینتہی یعنی وہاں پہ رک جائے۔ اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں ان تمام روایات کو جمع کریں تو کسی بھی روایت میں شیطان کے اس سوال کا یعنی کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی شیطان کے اس سوال کا کوئی انٹلیکچوئل یا عقلی جواب نہیں دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ سوال ہی غلط ہے، یہ سوال ہے ہی نہیں، عقلی طور پر ہی illogical سوال ہے کہ اس کا جواب دیا جا سکے۔ جیسے کہ کوئی اگر یہ پوچھے کہ مجھے بتائیں کہ ٹرائنگل کی 4th سائڈ کا نام کیا ہے تو اس کا جواب بن سکتا ہے نہیں، یہ شیطانی وسوسہ ہی ہو سکتا ہے، اور شیطان اس کو شاید اتنا مزین کر کے پیش کر دے، یعنی ہے تو بظاہر بہت سمپل سی چیز کہ ٹرائنگل کی 4th سائڈ نہیں ہوتی، ٹرائنگل 3 سائڈڈ ہوتا ہے، لیکن شیطان اتنی ایک سمپل سی چیز کو غلط پیش کر کے اور اس کو بیوٹیفائی اور مزین کر کے لوگوں کو پیش کر سکتا ہے، اور اس سے اچھے بھلے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ شیطان کے اس وسوسے کا کوئی انٹلیکچوئل یا عقلی جواب نہیں دیا کیونکہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سوال ہے من خلق اللہ، کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، یعنی اللہ کون ہے؟ خالق ہے، اور خالق بائی ڈیفینیشن وہ ان کریٹڈ ہوتا ہے، وہ مخلوق ہوتا ہی نہیں، وہ خالق ہی ہوتا ہے۔ یعنی یہ خالق کو کس نے پیدا کیا یہ سوال illogical ہے، کیونکہ خالق پیدا نہیں ہوتا، وہ تو ہمیشہ سے ہوتا ہے۔ خالق تو وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو پیدا کرتا ہے، دوسروں کو کریٹ کرتا ہے، وہ خود ان کریٹڈ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ سے ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ سوال کا جواب دینا پاسبل ہی نہیں کیونکہ سوال ہی غلط ہے۔ جب خالق مان لیا جائے تو پھر یہ سوال اگلا بنتا ہی نہیں ہے کہ خالق کو کس نے پیدا کیا۔ بہرحال ایک تو بات یہ، دوسری بات یہ ہے جس کا میں نے اشارہ بھی کیا کہ ہمیں یہ باتیں دیکھنی چاہیے کہ بظاہر تو بہت سی سمپل سی چیزیں ہوتی ہیں اور شیطان اس کو بہت زیادہ مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں یونیورسٹی گریجویٹس اور بڑے بڑے جو اپنے سو کالڈ انٹلیکچوئلز وہ اس طرح کی باتوں میں گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ انسان کے اندر فطری طور پر یعنی نیچرلی ڈسپوزڈ ہیں۔ مثال کے طور پر آج دیکھیں اس طرح کے آرگیومنٹس اٹھائے جاتے ہیں، اس طرح کی یعنی کبھی شاید ماضی میں کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ جینڈرز میں بھی کوئی بحث چلے گی، یعنی میل اور فیمیل یہ جو جینڈر ہے اس کو ماننے سے انکار کر دیا جائے گا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو میل اور فیمیل کی کیٹیگرائزیشن ہے یہ بڑے بڑے انٹلیکچوئلز جو ہے وہ آج انکار کر دیتے ہیں۔ تو بات یہ کہ بعض اوقات بہت ساری چیزیں سمپل ہوتی ہیں، شیطان اس کو مزین کرتا ہے، تو ہمیں اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس پہ شریعت نے جو ہدایات دی ہیں اس طرح کے سوالات جو کہ سمپل ہوتے ہیں اور یہ ہمیشہ سے انسان کی فطرت قبول کرتے ہوئے آئی ہے، اور خواہ مخواہ جو ہے وہ اس کو ایک بیوٹیفائی کر کے یا اس کو جو ہے وہ ایک غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیں۔ تو اس صورت میں ہمیں اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اور اسی طرح جو ہے وہ وہاں پہ رک جانا چاہیے، بہت زیادہ غور و فکر اور سوچنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ حل بتلایا ہے۔ یعنی اس مسئلے پر بھی اگرچہ کویشچن بہت illogical ہے اور آنسر اس کا بہت سمپل ہے کہ یہ کویشچن illogical ہے، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلْيَنْتَهِ، وہاں پہ رک جاؤ، یعنی وہاں پر اس کے بعد بہت زیادہ غور و فکر کرنا، بہت زیادہ سوچنا نہیں، اوور کانفیڈنٹ ہونا نہیں میں تو اس کا سوال کا جواب حل کروں گا۔ یعنی ہر سوال، ہر آرگیومنٹ، ہر ڈاؤٹ کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں مشرکین کے ہر اعتراضات کے جوابات نہیں دیے ہیں، لہٰذا ہمیں یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ ہر اعتراض کا جواب میں دوں اور تفصیلی دوں۔ بعض اعتراضات وسوسے ہوتے ہیں، بعض اعتراضات وہ ہوتے ہیں کہ جن کا جواب نہ دینا ہی جواب دینا ہوتا ہے، اور بعض اعتراضات باقی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا جواب دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔